مجازی محبت میں، دنیاوی محبت میں، ہلکے درجے کی محبت میں، مادی محبت میں اور عشق حقیقی میں یا اللہ کی محبت میں یا سچی اور سچی محبت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں ایک فرق ہے جو ہم نے اساتذہ اکرام سے سیکھا۔ وہ یہ ہے کہ جو مجازی محبت ہوتی ہے، جیسے فلم و ڈراموں میں آپ محبت دیکھتے ہیں، اس میں جو محبان ہوتے ہیں، جو محب ہوتا ہے، محب اور محب کے درمیان میں عداوت کا رشتہ ہوتا ہے۔ محبان کے درمیان یعنی چاہنے والوں، محبوب ایک ہو، محب کئی ہو جائیں تو سارے آپس میں عدو ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں، حاسد ہوتے ہیں، لڑنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے گنے تان کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے مرانے پہ تلے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب باہم رقیب ہوتے ہیں، باہم رقیب ہوتے ہیں، باہم نفرت کا رشتہ ہوتا ہے۔ محب جب ایک سے زیادہ ہو جائیں اور محبوب مجازی ہو تو چاہنے والوں میں رشتہ عداوت کا ہوگا، دشمنی کا ہوگا، جھگڑے کا ہوگا، نفرت کا ہوگا، لڑائی کا ہوگا، رقابت کا رشتہ ہوگا۔ لیکن اگر محبت حقیقی ہو تو محبوب تو ہمیشہ وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہوگی۔ تو اگر یہ واقعی اللہ کے محب ہیں، اگر یہ دعوے میں سچے ہیں کہ ان کا محبوب حقیقی ہے، کئی دفعہ تو سمجھ رہے ہیں نا، لیکن اگر سچے ہیں تو محبان میں باہم محبت کا رشتہ ہوگا۔ سارے چاہنے والوں میں چاہتے سارے ایک کو ہوں گے، لیکن آپس میں اس محبت میں آپس میں ایک دوسرے کے محبوب ہوں گے، ایک دوسرے کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، حالانکہ سب کا محبوب وہی ہوگا، ایک ہی ہوگا۔ تو اگر آپ دنیا میں بہت سارے لوگوں کو دیکھیں جو ایک ہی ہستی وحدہ لا شریک کے محب ہونے کے دعوے دار ہوں لیکن آپس میں محبت کوئی نہ ہو تو سمجھ جائیں اصل میں محبت مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ سمجھ جائیں زبان سے دعویٰ تو کسی وحدہ لا شریک سے محبت کا ہے، لیکن اصل میں اپنے نفس سے یا اپنے پیر سے یا اپنے عقیدے سے یا اپنے خیال سے یا اپنے نظریے سے محبت ہے۔ اگر وحدہ لا شریک سے محبت ہوگی تو وہ کہے گا ہم میں 10-20 اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن باہم تو محب ہوں گے، آپس میں محبت نہیں ٹوٹے گی، اختلاف ہوتا رہے گا۔ بھئی آپ یوں سوچتے ہیں مجھے لگتا ہے میرے محبوب کو یہ پسند ہے، آپ کو لگتا ہے یہ طریقہ پسند ہے، آپ اس طریقے سے محبت کر رہے ہوں گے، وہ اس طریقے سے، لیکن آپس میں محبت نہیں ٹوٹے گی اگر واقعی وہ خدا کے محب ہیں۔ لیکن اگر وہ نفس کے، قرآن مجید میں کتنی دفعہ آپ یہ پڑھتے ہیں، کتنے مقامات پہ آپ یہ پڑھتے ہیں کہ تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، تو کئی دفعہ وہ کہتا یہ ہے میں خدا کا محب ہوں، لیکن ہوتا وہ اپنے نفس کا محب ہوتا ہے، اپنے مسلک کا محب ہوتا ہے، صرف اپنے پیر یا اپنے استاد کا محب ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کی مجھ سے محبت ایسی ہو جائے کہ جو آپ کو خدا کے دیگر محبان سے دور کر دے تو اب آپ میرے محب ہیں، خدا کے محب نہیں ہیں، تو اب آپ کا محبوب مجازی ہو گیا ہے، حقیقی چلا گیا آپ کے ہاتھ سے۔ اب آپ سلطان کے لیے کچھ کر رہے ہیں، خدا کے لیے نہیں کر رہے۔ آر یو فالوئنگ؟ اگر آپ کوئی شخص مجھ سے کوئی کسی معاملے میں بات کرے، دینی معاملے میں، کسی اللہ کے معاملے میں، کسی بات میں، اور آپ سب اس کے مخالف ہو جائیں اور آپ سب کو وہ برا لگنے لگے اور آپ سب اس سے نفرت کریں کہ یار ہمارے استاد صاحب سلطان صاحب یوں بتاتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہے، اس کو کیا پتا قرآن مجید میں کیا لکھا ہے، تو اب آپ سلطان سے محبت کر رہے ہیں، خدا سے نہیں کر رہے۔ اگر خدا سے کریں گے تو آپ کا شوق یہ نہیں ہوگا میرا استاد میرا استاد، آپ کا شوق ہوگا یار وہ صحیح ہے کہ سلطان صحیح ہے، وہ صحیح بتا رہا ہے اللہ کی آیت مبارکہ یا اللہ تعالیٰ کا تعلق یا سلطان، اگر وہ جو بتا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے تو وہ لے لیں گے،
اور اگر سلطان والی بات اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلوب ثابت ہو گیا، شرح صدر ہو گئی آپ کی، اور اسی طرح کچھ کی شرح صدر ہو گئی کہ وہ جو فلاں شخص بتا رہا ہے نا وہ قرآن مجید اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ والی بات اللہ اور اللہ کے رسول کا مطلوب ہے، 10 کی شرح صدر وہ ہو گئی۔ تو اگر وہ اللہ کے چاہنے والے ہیں، اگر وہ محب حقیقی محب ہیں، وہ محب حقیقت ہیں، تو وہ کہیں گے کہ یار فلاں بندے کی بات جو ہے نا وہ سلطان صاحب سے زیادہ خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلوب معلوم ہوتی ہے، تو اس لیے سلطان صاحب کی تشریح یا شرح یا گائیڈنس کو رد کر دیتے ہیں، اور یہ والی آج سے میں نے لے لی ہے۔ اس کا مطلب ہے اب آپ اللہ کے محبوب ہیں، اب آپ اللہ کے محب ہیں، اب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی طرح جس کو شوق ہو استاد کو کہ وہ لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لے، یا لوگوں کے مسلک چھڑا کے اپنے مسلک کے اندر ڈال دے، یہ اصل میں اپنے مسلک کا محب ہے، یہ اپنے نفس کا محب ہے۔ تو یہ سمجھ رہا ہے بیچارہ، ہو سکتا ہے غلط فہمی میں پتہ نہیں میں خدا کا محب بھی ہوں، چلو یہ بھی کرتا جاؤں گا، مسلک توڑ توڑ کے لوگوں کے اپنے مسلک میں بھی ڈالتا جاؤں گا، میرے مسلک کا سائز بھی ذرا بڑا ہو جائے گا، اور جو ہے وہ میرے گرد لوگوں کا ذرا حلقہ بھی بڑا ہو جائے گا، تو ساتھ میں خدا بھی مل جائے گا۔ تو وہ وحدہ لا شریک ہیں، ایسے نہیں۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع، پہلا رکوع بھی کمال ہے، ساری زندگی اس کے فیوز و برکات آپ پہ کھلتے ہی چلے جائیں گے۔ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع بھی، یار اگر میں بس وقت کم ہوتا ہے، اگر سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع، میں کہتا ہوں اگر اتنا ہی کھل جائے نا، آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ اللہ کے رحم و کرم اور عطا کی بارش میں ڈوب جائے گی۔ آپ کے لیے یہ اتنا سا بھی کفایت کر جائے گا، عمر بھر کے لیے کفایت کر جائے گا، عمر بھر کے لیے کفایت کر جائیں گے یہ اتنا سا حصہ۔ سورہ فاتحہ کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ اور وہ دیکھو وہ ڈاکٹر صاحب کدھر ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ادھر ہیں کہ باہر ہیں ابھی؟ اپنے ڈاکٹر صاحب جنہوں نے نماز پڑھائی ہے، وہ دیکھیں کیسے شوق والے ہیں، کیسے انہوں نے بھی پڑھایا ہے آپ کو سورۃ الدہر، جس کا دوسرا نام ہے سورۃ الانسان۔ وہ 76 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے، 76 نمبر کی سورہ مبارکہ، اس کا انہوں نے سٹارٹ پڑھا اور ایسے لطف لے رہے تھے۔ کئی لوگوں کو گرمی لگ رہی ہوگی کہ یہ اتنا لمبا پڑھنے لگ گئے ہیں، جس کو گرمی لگی ہے اس کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، ورنہ گرمی نہیں لگے گی۔ میں کہتا ہوں دل کا مریض ہو تو پھر بھی اس کی گرمی جاتی رہے گی، اگر اسے پتہ چل رہا ہو نا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے تو پھر وہ کہے گا روکنا نہیں، آج پوری کر دو، پھر وہ کہے گا آج پوری کر دو، ہے نا؟ تو اگر گرمی لگ رہی ہے تو یا تو آپ کو مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا، یا تو آپ کو اس کا مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ لطف لے رہے ہیں، وہ مزے لے رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ تو مزے لے رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہماری رگوں میں دوڑنی چاہیے، سورہ فاتحہ ہماری رگوں میں دوڑنی چاہیے، ایک ایک لائن ہماری رگوں میں دوڑتی، موت تک اس کے مزے نہیں جا سکتے، اس کا لطف نہیں جا سکتا، جتنی بار پڑھیں پھر نہیں پھر نہیں پھر نہیں۔ سورہ بقرہ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے ہم نے 15 سال 20 سال لگانے کے بعد ابھی وہ کہتے تھے ابھی سیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سورہ فاتحہ کی پہلا رکوع، اللہ اکبر، شاید ہی کوئی رکعت ہوتی ہے جس میں میں اس سے بچ پاتا ہوں، ورنہ میں کچھ اور پڑھوں نہ پڑھوں یہ ساتھ پھر ملا دیتا ہوں، یعنی یہ پہلا رکوع پھر ملا دیتا ہوں، اور جب وہاں پہنچتا ہوں اولئک هم المفلحون، اولئک هم المفلحون، وہاں تک پہنچتا ہوں تو میں کہتا ہوں وہ سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کا خلاصہ یہاں بتا دیا، اور جو کبھی نہیں کرنا وہ آگے ان الذین کفروا سے لے کے 2 آیات مبارکہ آگے پڑھتے ہیں نا تو آپ کو ہے یہ، اور باقی منافقین کی بات تھوڑی سی لمبی ہے پھر، کیونکہ وہ اب چونکہ ہم سے متعلق بات تھی نا کہ ہمارے اندر اصل پرابلم تو منافقت کا ہی آتا ہے نا، ورنہ ہم کہہ کے کافر بھی کوئی نہیں ہے، کیا خیال ہے؟
اور لیکن وہ اگلی کیٹیگری کی کو تفصیل سے بیان کر دیا. تو پھر سورہ بقرہ کی آخری رکوع اس کا، پھر سورہ بقرہ کا جو آپ پڑھتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ سے رکوع انتہا ہے. یہ راز صاحب سے کبھی پوچھیں وہ کھول دیں گے اس کو، مدتوں اس کے اندر گم رہے ہیں ایک آیت مبارکہ میں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ. ایک دن مجھے فون کیا، کہنے لگے سلطان صاحب اب اس میں سے نکالنے، مجھے اس میں آپ نے ڈال دیا تھا، اب اس میں سے باہر نکالنے. میں نے کہا باہر تو ہم خود نہیں آج تک نکلے، ہمیں خود نہیں آتا، اندھے سے آپ راستہ پوچھتے ہیں. بھائی قرآن مجید کا کیا کیا کہیں. سورہ کاف جو ہے نا، سورہ کاف 50 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید ہی کوئی جمعہ ہوتا تھا جس کے اندر سورہ کاف سورہ کاف سورہ کاف سورہ کاف. اور سامنے کوئی تندور پہ روٹیاں لگاتی تھی خاتون، اور اس کو وہ سنتی تھی، اس کو اس کے مضامین ازبر تھے. اتنا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سورہ کاف کے مضامین کو سنا تھا. 50ویں نمبر کی سورہ مبارکہ، ایک ایک لفظ آپ پڑھتے جائیں گے، آپ کے پورے وجود کو میں کہتا ہوں ہلا کے رکھ دینے والی سورہ مبارکہ. سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے. لگ جائیں، یاد کر لیں، زبانی یاد کر لیں، ایک ایک مضمون زندگی بنا دینے والا. سورہ رحمان، لو آپ کو میں کہتا ہوں بس آپ اتریں گے اندر پھر کبھی نہیں نکلیں گے، بس پھر اس کے اندر ہی جئیں گے، اس کے اندر. سورہ فجر کو آج جا کے 2 4 10 دفعہ ضرور پڑھنا. سورہ فجر اکیلی نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی ہیں. دنیا کے قابل ترین لوگ سورہ فجر اکیلی سے ہی بچ کے نہیں نکلے، پوری زندگی بدل گئی. سورہ فجر پڑھی، پوری زندگی بدل گئی. تو یار راز صاحب اتنا کام کرتے ہیں، ان کی آیات مبارکہ جو یہ پڑھتے ہیں اس کو اپلوڈ کرتے ہیں. اللہ کے بندو 10 بار سنا کرو، 100 لوگوں کو بھیجا کرو، ایک دوسرے کو بتایا کرو، گھر والوں میں اونچا کر کے سارے ملا بیٹھ کے سنا کرو. جو گرامر کا شوقین ہے اسے وہ مل جائے گی، جو تاثر کا شوقین ہے ان سے ان کو وہ مل جائے گا، جو اطاعت کا شوقین ہے اسے ان کی بات سے یہ پورے کے پورے مطیع بھی ہیں اللہ کے رسول کے، وہ ان سے سارے رنگ آپ کو اکٹھے ملیں گے عدیل صاحب سے. تو پھر بھی آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ چند لوگ دیکھ کے اس کو. تو باقی ایک شہباز صاحب نے رینڈم ویڈیو لگائی عدیل صاحب کی، 32,000 لوگوں سے اوپر اب تک اسے آرگینک طریقے سے آٹو پہ لوگ اس کو آگے کر چکے ہیں. 32,000 لوگ دیکھ چکے ہیں وہ سورہ طٰہٰ کی جو آیات مبارکہ ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِی، جی وہ صرف وہ آیات. تو اس کا مطلب ہے دنیا تو پیاسی ہے، دنیا تو آپ کے پیغام، اللہ کے پیغام کو پروپیگیٹ کرنا چاہتی، پھیلانا چاہتی ہے، لیکن آپ خود ہی سانپ، معافی چاہتا ہوں سخت بات نہ ہو جائے، ہم خود ہی سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی وہ راز صاحب لگا دیتے ہیں، وہ کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. حالانکہ اس کو آپ ایک ایک آیت مبارکہ کو اپنے بچوں کو سنواؤ، کسی کو تجوید آ جائے گی، کسی کو گرامر آ جائے گی، کسی کو الفاظ آ جائیں گے، کسی کو معانی آ جائیں گے. یعنی مینی ان ون ہے بھائی، مینی ان ون. اور انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے یا نہیں؟ اس پہ کام ہم کریں.